जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं, आई थिंक हसन जिहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसने उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं। और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के को 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव, जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज़ वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर अजम या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना ये एक और एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने कहा है कि
یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو اٹ مینس کہ آپ بھارت کا پریشر چیک کریں, forget what has happened. اس چیز کو چھوڑیں کہ کیا ہوا, اس چیز کو چھوڑیں کہ منسٹرز فارغ ہو گئے, جسٹ اس کی جو کانسیکوینسز چیک کریں that how influential India is in the region and in Maldives. ایک طرف تو وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں کبھی وہ ٹرکی جاتے ہیں, کبھی وہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ اپنے یہاں سے فوجی نکال لیں, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں چائنا جا رہا ہوں just to give a message to جسے کہتے ہیں نا پرائم منسٹر اس کو میسج دینے کے لیے, لیکن اور کبھی ابھی سنا ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل رات مالدیوز کی جو فارن منسٹری کی اور گورنمنٹ کی اور پریزیڈنسی کی جو ساری ویب سائٹس تھیں وہ ساری کی ساری بند ہو گئی تھی. اور میں آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ اینڈ آئی ول ناٹ, میرے لیے کوئی شوق کی بات نہیں ہوگی یا میرے لیے کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ اس میں if the hackers may not be from India, there is a strong probability. اور شاید وہ مالدیوز کو یہ بتانا چاہ رہے تھے بھائی تم اپنی ویب سائٹ تو سنبھال نہیں سکتے, تم وزیر اعظم مودی اور بھارت کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہو, تم سے ویب سائٹس تو سنبھالی نہیں جاتی. سو میرا خیال ہے کہ دس از اے سارٹ آف, اس کو اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ایک نیا طریقہ ہے سم ٹائمز ٹو امبیرس دی نیشنز کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب فار ایگزامپل اگر مالدیو کا پریزیڈنٹ, ان کا فارن منسٹر, مطلب ان کی اگر ویب سائٹ بند ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کئی لوگوں کو شاید یہ لگا کہ شاید انڈین جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو ان کو وہ ایکسیس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور شاید جو مالدیوز کی فارن منسٹری یا ان لوگوں نے جو ہے انہوں نے فائر وال لگایا ہے یا ٹیمپریری بلاک ایکسیس لگائی ہے تاکہ انڈین آئی پی سے ویب سائٹ نہ ایکسیس کی جا سکیں. یہ بھی ایک خبر آئی, لیکن آبویسلی میں تو اس کو اس لینس سے دیکھ رہا ہوں, اور انڈیا نے آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کو مالدیو سے ریز بھی کر لیا. سو انڈیا ٹوک اے ویری سوئفٹ ڈیسیژن, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے فورن اس کو ریز بھی کر لیا. اور میرا نہیں خیال کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان قریب آپ دیکھیے گا بھارت سے ایک ہائی لیول وزٹ ہوگا ان دی شیپ آف آئی تھنک ڈاکٹر جے شنکر یا فارن سیکرٹری لیول پہ. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اہمیت دیتے ہیں انڈیا مالدیو کو اس وقت. اور اگر ڈاکٹر جے شنکر جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, اگر فارن سیکرٹری جاتے ہیں تو یہ اس سے بھی ظاہری بات ہے, اٹ مینس کہ انہوں نے اپنے تعلقات کو مالدیو سے ڈاؤن گریڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ اور مزے کی بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب اگر لیٹ سے یہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے جب سے پریزیڈنٹ آئے ہیں مالدیوز کے, چیزیں تھوڑی بھارت کے لیے بھارت از گیٹنگ ان ٹو دا مرکی واٹرس, ایک انسیٹلڈ واٹرز میں ہے, اور مالدیوز ایسے لگ رہا ہے جیسے بڑی اوفینسو ڈپلومیسی کھیل رہا ہے. اور شاید بھارت کے جو مالدیوز کی جو منسٹرز تھے وہ ریڈ نہیں کر پائے, اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اگر تھوڑی ٹف لائن لیں گے, ہم تھوڑی اگر یہ بدتمیزی کریں گے تو ہم شاید پاپولر ہو جائیں گے مالدیو کے اندر, جس کو میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اپنی امیڈیٹلی اس کو پیچھے ہٹ گئی ہے. گورنمنٹ وہ کہتے ہیں جی ہمارا ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ منسٹرز ریڈ نہیں کر پائے کہ بھارت ایک طرف اگر مالدیو کی حکومت تھوڑی ٹف لائن لے رہی ہے یا مالدیو کی حکومت ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو رکھنا چاہتی ہے آن انڈیا, تو شاید یہ منسٹر تھوڑا آگے چلے گئے. سو یہ مجھے ایسا لگتا ہے. سو شاید بھارت کی طرف سے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ڈاکٹر جے شنکر جائیں یا بھارت کے فارن سیکرٹری جائیں, اینڈ دے ول ٹرائی ٹو سارٹ آؤٹ تھنگز, اور دے ول ٹرائی ٹو گیج دا ٹیمپریچر کہ کس لائن اینڈ لینتھ پہ جو ہے مالدیو کی گورنمنٹ انڈیا کو دیکھ رہی ہے. گو کہ انڈیا کی ایمبیسی وہاں پہ ہے مالی کے اندر, اینڈ دے ول بی ویل اویئر آف آل دیٹ, لیکن دیٹس اے ویری ویری سگنیفیکنٹ کوشچن. جسے کئی لوگوں نے جو کہا کہ دس از اے فل بلون ڈپلومیٹک کرائسس بن گیا ہے, جسے کہتے ہیں نا ایک انڈیا کے لیے بڑی ظاہری بات ہے, کل کو کوئی ایک ملک کہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے پھر انڈیا کے اندر ایک وہاں پہ ایک سارٹ آف جو نیشنلزم ہے انڈیا کے اندر,
میڈیا، سول سوسائٹی، بی جے پی کے اپنے آر ایس ایس کے جو ٹرولز ہیں، جو میڈیا سوشل میڈیا سیلز ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح کا موقع ملے. آپ کو پتہ ہے دا مور سم ٹائم وین دا مور یو آر چیلنج فرام ابراڈ the better it is for the national unity. And Narendra Modi, because at home he is doing so much, it is believed by the people he is doing so much economically, raising the social political status of Indians, making India relevant globally. So I think this kind of remarks which has come from Maldives ki jo ministers ki taraf se, obviously this has disturbed many in India, but at the same time this is also point of unity. اور اس حوالے سے سو مجھے ایسے لگتا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا یہ چیز ہے. دوسری طرف فار ایگزامپل اکشے کمار ہے، ایکٹر ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو بڑے ہرٹ فل ریمارکس ہیں، یہ پبلک سینٹیمنٹس کا ایشو ہے. اور یہ دس از واٹ جسے کہتے ہیں نا، اکشے کمار آپ کو پتہ ہے وہی ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر مودی کا انٹرویو بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، نارملی آپ کو پتہ ہے کہ اکشے کمار یا باقی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں دے ڈونٹ اسپیک مچ آن دیز ایشوز، لیکن فار ایگزامپل بہت سارے ایکٹر اور ایکٹریسز جو ہیں وہ بی جے پی اور پرائم منسٹر مودی کی سپورٹ میں آتے ہیں. اب اکشے کمار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریسسٹ ریمارکس ہیں، یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کے بارے میں ہیں جو بہت سارے آپ کو بھیجتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ٹورسٹ بھیجتا ہے، اس ملک کے بارے آپ اتنا زیادہ ریمارکس دے رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از ویری problematic maybe for the Maldives people of Maldives. اور لیکن اس کو ایک بڑے پیمانے پہ اگر دیکھا جائے تو ایک پرابلمٹک چیز تو ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے، اور اگر پبلک لیول پہ چلا گیا اور جسے انڈین اگر سوسائٹی اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دے، انڈین ایکٹر اور ایکٹریسز اس پہ کمنٹ کرنا شروع کر دے، تو یہ ایک ظاہر بات ہے ایک مشکل پیدا ہوگی. اور پھر مزے کی بات ہے کہ انڈینز آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جتاتے ہیں. دے کیپ ٹیلنگ. فار ایگزامپل ڈاکٹر جے شنکر جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو اتنی ویکسین دے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، ہم دنیا میں یہ کر رہے ہیں. تو انڈیا بھی اس میں کہے گا بھائی ہم آپ کو اتنے ٹورسٹ بھیج رہے ہیں اور آپ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کی اکانومی مضبوط کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سو مالدیوز از اے ٹائنی آئی لینڈ اوبیسلی، بٹ آئی تھنک وہ اپنی کریز سے باہر نکل کے چھکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. کئی لوگ اس میں سے کس حد تک جو ہیں وہ جو گورنمنٹ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک کویسچن ہے. اور اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مالدیو جو ہے اس کی جو پریزیڈنٹ نارملی وین دے آر کم ان پاور دے فرسٹ وزٹ از ٹو انڈیا، بٹ جو پریزیڈنٹ موئزو کا جو پہلا ٹور تھا دیٹ واز ٹو ٹرکی، اینڈ ناؤ ہی از ٹریولنگ ٹو چائنا. یہ ایک کویسچن جو ہے یہ obviously کھٹکتا ہے. So the New Delhi is definitely disturbed with this. It's a small island, small country, but in Indo-Pacific, but in the Indian Ocean, remember. So, and I think somehow the Maldives کی government نے اس کو realize کر لیا ہے کہ if we become a satellite state of India, then ہماری کوئی value عزت نہیں ہوگی. But اگر ہم جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن لیں، تھوڑی جیسے اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے ہیں، خیر مالدیوز وہ تو نہیں ایکسرسائز کر سکتا. آج کے ایونٹس کے بعد مالدیوز نے کیا اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرنی ہے، اور وہ تو ایک کمنٹس پہ منسٹر فارغ کر دے گا. بٹ اے سارٹ آف این اٹانومی، ایک کیلکولیٹڈ اٹانومی کی بات اگر کی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ دیٹ از گڈ فار اس، دیٹ ول میک اس more relevant and in front of the international media and audience. So اگر یہ گورنمنٹ نہ آتی مالدیو کی تو مالدیو کا تو پتہ بھی نہ ہوتا کسی کو. ٹھیک ہے جی. سو یہ بڑی کرٹیکل چیزیں ہیں، بٹ لیٹ سی اس میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کیا یہ ریٹرک دب جاتی ہے؟ انڈین جو مالدیو کی گورنمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہیں، وہ یہی سٹائل رکھتے ہیں جس کو آئی تھنک یہ منسٹرز مس ریڈ کر چکے ہیں. But this was something very extraordinary that small tiny island had to fire or suspend at least
دا منسٹرز جنہوں نے پرائم منسٹر مودی کے بارے میں ڈیروگیٹری ریمارکس دیے ہیں. دیٹس اے بگ نیوز بائی دا وے. تھینک یو.